چلیں جی، اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر ہماری جو ہے وہ 11 ہیں. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی محمد حسن بن علی بن ابی طالب صبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک. جی، رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی حدیث حسن. جی، یہ پہلی حدیث آئی ہے اس کتاب کے اندر جو کہ سنن کی کتاب سے آئی ہے. دیکھیں، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کی دونوں کتابوں کو ملا کر کہتے ہیں صحیحین. اور نیچے جو 4 کتابیں آتی ہیں، سنن ترمذی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے اور سنن النسائی ہے، تو ان چاروں کتابوں کو کہتے ہیں سنن. تو صحاح ستہ جو 6 کتابیں ہیں ان میں سے پہلی 2 صحیحین ہیں اور آخری 4 کیا ہیں؟ وہ سنن ہیں. تو یہ جو پہلی حدیث ہے ہماری اس کتاب کے اندر جو سنن سے آئی ہے، ترمذی اور نسائی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اور آگے ترمذی رحمہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے؟ حسن ہے اور صحیح ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں راوی کون ہے اس حدیث کے. عن ابی محمد الحسن بن علی، تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور ابی محمد جو ہیں وہ ان کی کنیت ہے. محمد جو تھے وہ ان کے صاحبزادے تھے تو اس کنیت سے مشہور ہیں. تو حسن جو تھے وہ حضرت علی کے بیٹے تھے اور حضرت علی جو تھے وہ ابی طالب کے بیٹے تھے، تو ان سے روایت ہے. آگے لکھتے ہیں سبت. سبت جو ہے وہ کہتے ہیں نواسے کو، عربی زبان میں نواسے کو سبت کہتے ہیں. اور آگے لکھا ہے وہ ریحانتہ. ریحانہ جو ہے وہ عربی زبان میں پھول کو کہتے ہیں. تو یہ سارا ان کا تعارف ہے کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے پھول سے روایت ہے. حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ یہ حدیث آئی ہے. 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کا جو یعنی شمار ہوتا ہے وہ چھوٹے صحابہ میں ہوتا ہے. پچھلی میں نے ایک کلاس میں بتایا تھا کہ چھوٹے صحابہ اور بڑے صحابہ جو ہیں یہ 2 کیٹیگری ہوتی ہیں صحابہ کے اندر اور احادیث کے اندر. بڑے صحابہ سے وہ صحابہ مراد ہیں جن کی عمر جو تھی وہ زیادہ تھی، اور چھوٹے صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ولادت تھوڑی سی دیر سے ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا تو ابھی وہ 10-15 کی سال کی عمر میں تھے. تو 3 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یہ کیا ہے؟ سید ہے. اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑے 2 گروہوں کے اندر فتنہ دور ہوگا، اور ویسے ہی ہوا، فتنہ دور بھی ہوا. اور پھر فرمایا کہ میرے جو بیٹے ہیں حسن اور حسین ہیں سیدہ اہل شباب الجنہ، کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. مسجد نبوی میں ساتھ لے کر آیا کرتے تھے اور بڑا ہی پیار محبت کرتے تھے، ساتھ کھیلتے تھے، اور بعض اوقات نماز پڑھاتے تھے تو اپنی ساتھ اٹھایا ہوتا تھا، گود میں بٹھاتے تھے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اسی سال حضرت حسن کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہوا. تقریباً 5 یا 6 ماہ کا فرق ہے. 40 ہجری میں آپ کو خلافت ملی، کیونکہ پہلے خلیفہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر تھے، اس کے بعد حضرت عمر تھے، اس کے بعد حضرت عثمان، پھر علی، اور پھر اس کے بعد حسن رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن خلافت جو تھی وہ آپ نے تھوڑی دیر ہی رکھی تھی، اس کے بعد حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے. اور پھر کوفہ میں آپ کا انتقال ہوا، لیکن جو دفنایا گیا تھا وہ آپ کو بقیع کے قبرستان میں دفنایا گیا. اور بعض علماء کا کہنا ہے، محققین کا کہنا ہے کہ آپ کی جو وفات ہوئی تھی وہ اس طرح ہوئی تھی کہ آپ کی جو اہلیہ تھی، ایک غالباً عاتقہ نام تھا، انہوں نے حسن کو زہر دیا تھا، اس وجہ سے آپ کا انتقال ہوا. اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں فتنے بہت زیادہ پھیل گئے تھے امت اسلامیہ کے اندر، تو ہو سکتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ حافظ تو میں نے یاد کیا ہے، حافظ تو میں نے یاد کیا ہے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے، دع چھوڑ دو، ما یریبک ہر اس چیز کو جو
تمہارے ذہن کے اندر شک، وسوسہ، اضطراب پیدا کرے، الا ما لا یریبک، اور اس چیز کو اختیار کر لو جس میں ذہنی تسلی ہو اور وسوسے نہ ہو. یہ ایک 4-5 لفظوں کی چھوٹی سی لائن ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا اصول ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمیں کسی بھی چیز کے اندر شک پیدا ہو سکتا ہے، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، تجارت کے اندر، نکاح کرنے کے اندر جو ہے ہمیں کیا ہو سکتا ہے، ہمیں شک اور وسوسے پیدا ہو سکتے ہیں. تو ان وساوس کا، ان شکوک کا علاج اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. مثال کے طور پر میں نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد مجھے ذہن میں یہ بات کھٹکی کہ اب پتہ نہیں میں نے 7 چکر لگائے ہیں یا 6 لگائے ہیں. تو عبادت کے فارغ ہونے کے بعد میں نے اس بات کو یقینی بنا لینا ہے کہ میں نے 7 ہی کیے ہیں، الا یہ کہ آپ کو کوئی ایسا مضبوط ایویڈنس مل جائے کہ آپ نے 6 کیے ہیں، پھر آپ نے 6 کی طرف جانا ہے. لیکن اگر آپ کے ذہن میں صرف آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں 6 کیے تھے یا 7 کیے تھے، آپ اس عبادت سے فارغ ہو چکے ہیں، تو آپ نے اس چیز کو لے لینا ہے کہ بھی آپ کے 7 ہو گئے ہیں. اس چیز کو آپ کریں گے تو آپ کے ذہن سے شک اور شبہات جو ہیں وہ جاتے رہیں گے. مثال کے طور پر نکاح ہوا، کسی ایک مرد عورت کا نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آپ کو ذہن میں یہ بات آئی کہ اب جن 2 لوگوں نے گواہی دی ہے، اب پتہ نہیں وہ یعنی کہ عادل تھے یا نہیں تھے، کیونکہ عادل ہونا یہ شرط ہے گواہوں کی. تو ہم اس بات کو لے لیں گے کہ ہاں وہ عادل ہی تھے، کیونکہ اصل جو ہے وہ گواہوں کے اندر عدالت ہوتی ہے، الا یہ کہ آپ کو کسی مضبوط ذرائع سے پتہ چل جائے کہ عادل نہیں ہیں. تو یہ جو حدیث ہے یہ ایک اصول ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم نے عبادت یا معاملات کرنے کے بعد اگر ہم کسی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم نے اس شک کو نہیں لینا ہے، اس شک کو جگہ نہیں دینی ہے اپنے ذہنوں کے اندر، الا یہ کہ آپ کو کوئی مضبوط قرینہ ایویڈنس مل جائے کہ نہیں اس طرح تھا. مثال کے طور پر نماز سے آپ فارغ ہو چکے ہیں، اب فارغ ہو جانے کے بعد آپ کو یہ ذہن میں آئی کہ اب پتہ نہیں 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، تو آپ نے 4 ہی پڑھی ہیں، الا یہ کہ آپ کو مضبوط یقین ہو جائے کہ نہیں 3 پڑھی تھی، تو پھر آپ نماز دہرائیں گے. ورنہ اگر صرف شک ہے تو شک کی بنیاد پر آپ نے شک کو ذہن میں نہیں آنے دینا، ورنہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو انسان کے اندر آہستہ آہستہ جو ہے وہ طول پکڑ لیتا ہے اور بہت مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. میرے اپنے گاؤں کی مثال ہے، ہمارے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ، ان کو یہ ہے کہ ان کو یہ شبہ رہتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہوا. اب وہ ماشاءاللہ دیندار آدمی ہیں، اذان ہوتے وقت وہ مسجد میں آ جاتے ہیں. اب جب وہ جیسے ہی وضو ختم ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں دھوئے، وہ پھر وضو شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، لوگ مسجد سے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی وضو ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک مرض ہے، اور احادیث میں آتا ہے کہ بعض شیطان ایسے انسان پر مسلط ہوتے ہیں جو انسان کو، جو مسلمانوں کو ان کی طہارت پر مطمئن نہیں ہونے دیتے، بار بار وہ وضو کری جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے جو اعمال ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ حدیث ایک اصول ہے کہ صرف محض اور شک کی بنیاد پر آپ نے اس شک کو اپنے اندر نہیں آنے دینا، الا یہ کہ آپ کو کوئی یقین ہو جائے. جی اس کے بارے میں کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر آگے چلتے ہیں. جی ایک کوشچن تھا، خالد بول رہا ہوں جی میں. جی خالد بھائی پلیز. اچھا ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ نماز ختم ہونے کے بعد آپ کو خیال آیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز کے اندر ہی یہ خیال آئے، پھر اگر آپ کو نماز کے اندر یہ خیال آیا ہے، پھر یہ آپ نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں اس میں نا، یا 2 پڑھی ہیں، اگر آپ کو نماز کے اندر ہی خیال آ گیا ہے تو پھر آپ نے کم پر یقین بنانا ہے. مثال کے طور پر اختلاف ہو گیا 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، تو کم عدد پر آپ نے اتفاق کر لینا کہ 3 پڑھی ہیں. اوکے، یعنی کہ پھر ہم نے کہنا کہ 3 پڑھی ہیں، پھر ایک اور پڑھ لیں 4. اور لیکن پڑھ اگر لیں کر دیں پھر ہم نے کہنا ہے کہ جو پڑھ لیا تھا وہ ٹھیک ہے، بس 3 پڑھی یہ ہیں اگر چاہے. عبادت سے آپ فارغ ہو چکے ہیں. مثال کے طور پر عبادت کے بعد آپ نے شک نہیں پیدا ہونے دینا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ نماز پڑھ کے آگے ہیں، نماز پڑھ کے آگے دیکھا، گھر پہنچے دیکھا کہ شلوار پر یا قمیض پر خون کے قطرے لگے ہوئے ہیں. جی تو آپ نے یہ یقین بنانا ہے کہ یہ جو ہے یہ نماز کے بعد لگے ہیں. جی ٹھیک ہے، تو شک نہیں آنے دینا. ہاں اگر نماز کے اندر ہی ہیں پھر تو آپ یعنی کہ اب تو آپ کو پکا ہو گیا نا کہ نماز کے اندر ہی لگے ہوئے ہیں، تو پھر نماز نہیں ہوگی.
جی یہ میں تب بات کر رہا ہوں جب آپ عبادت سے فارغ ہو گئے ہیں اور الگ ہو گئے ہیں، پھر جو آپ کے پاس جو وسوسے آئیں گے اس کو آپ نے اپنے ذہن میں نہیں آنے دینا. صحیح، ٹھیک ہے. جی اچھا، اس میں نا ایک چیز ہے جو میں تھوڑی تصحیح کروانا چاہ رہا ہوں. جی وہ جی یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر یہ انسان بھول جائے کہ رکعتیں کتنی پڑھی ہیں، صحیح، تو اس میں یعنی جو میں نے سنا ہے، جو تھوڑی جو میں نے تحقیق کی، اس میں یہ ہے کہ غالب گمان کو دیکھا جائے گا. اگر غالب گمان یہ ہے کہ 4 پڑھی ہیں، صحیح، تو پھر 4 پڑھ کے سجدہ سہو کرنا پڑے گا، یعنی 4 ہی لینی پڑے گی. اگر غالب گمان نہیں بن رہا تو پھر کم لینی پڑیں گی، پھر جو ہے نا وہ 3 پہ پھر یعنی اگر غالب گمان نہیں بن رہا، کم پڑھی ہیں زیادہ پڑھی ہیں، پھر 3 کو لینا پڑے گا. جی یہی مصر بھائی، یہی میں نے عرض کیا ہے کہ جب آپ کو کوئی ایویڈنس مل جائے جو آپ کے ظن کو غالب کر دے، پھر تو آپ اسی کو لیں گے. میں تب بات کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، پھر آپ نے ایسے کرنا ہے. ٹھیک. لیکن اگر آپ کو کوئی کرینہ ایسا مل جاتا ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ یار نہیں صحیح بات یہ ہے، تو پھر آپ نے اسی کو لینا ہے. جی ٹھیک. جی عمر بھائی.